بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام جیسا شاگرد دیکھتے تھے صرف چہرہ دیکھ کے اسے وہی پڑھاتے تھے جس وہ لائق ہوتا تھا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہر سٹوڈنٹ کی ایبیلٹی پوٹینشل الگ الگ ہوتا ہے اور اس کی انٹرسٹ اس کا الگ ہوتا ہے۔ امام اس کو ویسے ہی پڑھاتے تھے جیسا شوق ہوتا ہے۔ تو حضرت ہشام نے حکم کو امام نے امامت سکھائی اور پھر ایک ایک شاگرد کو کہا خبردار زرارہ علم کلام میں نہ جانا، میں نے تمہیں فقہ سکھایا۔ ہر شاگرد کو بتاتے تھے جو سکھایا بس اسی علم میں رہنا۔ تو ہشام سے کہا کہ آپ کو میں نے امامت سکھائی، علم کلام سکھایا۔ تو جب یہ 17 برس کے تھے، he was only 17 when he went to Damascus، شام گئے۔ مفتی اعظم صاحب جو بعد میں مناظرے کے لیے آئے، عمر نام تھا، میں نے پہلے نام نہیں بتایا تھا، عمر چلیں نام نہ ہی پتا ہو تو ٹھیک ہے، پھر زیادہ اچھا رہتا ہے۔ تو عمر جو ہے نام تھا، 70 برس زیادہ اس کا سن تھا۔ تو ممبر پہ بیٹھا تھا، ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، لوگ سارے کے سارے جامع دمشق میں پڑھ رہے تھے۔ اچانک دماغ خراب ہوا، کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو سے پہلے کہ مجھے کھودو۔ مولا امیر علیہ السلام کے سوا جس نے بھی کہا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب عمر نے، میں یہ واقعہ پڑھ دوں؟ تو عمر نے ایک مرتبہ کہتے سلونی سلونی، حضرت ہشام موجود تھے، چھٹے امام کے شاگرد، تو وہ فوراً ہاتھ کھڑا کر کے وہاں پہ بیٹھ، میں سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تو ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہ لیکن میں ایک بات بتا دوں، میں بچہ ہوں، میں بچکانہ سوال کروں گا، برا تو نہیں لگے گا آپ کو؟ کہا کہ نہیں تم جو مرضی سوال کر لو، بتاؤ سوال کیا؟ کہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہ میں نے پہلے کہا تھا میں بچہ ہوں، 17 برس کا ہوں، ابھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، تھوڑے بہت روح تھا، تو کہنے لگے میں تو بچکانہ سوال کروں گا۔ آپ بتائیے آپ جواب دے سکتے ہیں یا آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں سلونی کا دعویٰ؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یا تو کہیے آپ جھوٹے ہیں یا پھر جواب دیجئے کہ ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہ بتائیے آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہ کان ہے؟ کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ رہے ہو؟ کہ میں نے پہلے بتایا تھا میں بچہ ہوں، بچکانہ سوال کروں گا۔ کہ ہاں کان ہے؟ کہ کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہ سنتا ہوں۔ کہ آپ کی زبان ہے؟ ہاں زبان سے کیا کرتے ہیں؟ کہ چکھتا ہوں، بولتا ہوں۔ ناک ہے؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ سونگتا ہوں۔ ہاتھ ہے؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں۔ 5 سینسز انہوں نے پوچھنے کا۔ اب بتائیے آپ کی عقل بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں عقل ہے۔ کہ بتائیے عقل سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے عقل سے یہ کام کرتا ہوں، جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو عقل تصدیق کرتی ہے وہی دیکھا ہے جو دیکھا۔ جب ہاتھ محسوس کرتا ہے تو عقل تصدیق کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے وہی محسوس کیا جو محسوس کیا۔ زبان جب چکھتی ہے تو عقل ویریفائی کرتی ہے، توجہ۔ جو کان سنتے ہیں عقل ویریفائی کرتی ہے، جو ناک سونگتی ہے عقل، توجہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت ہشام نے فرمایا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس جسم میں عقل ایمان کا کام کرتی ہے؟ کچھ دیر دیکھتا رہا کہ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر اتنے سے وجود کو ایمان کی ضرورت ہے تو کیا اس کائنات کو ایمان کی ضرورت نہیں؟ کیا اس پوری کائنات کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک مرتبہ جب عمر نے دیکھا نا کہ بچے نے مجھے سب کے سامنے لاجواب کر دیا، کہ تم ہشام تو نہیں ہو؟ اب وہ تقیے میں تھے، انہوں نے کہا یہاں پہ ابھی بتاؤں گا فتویٰ فوراً آ کے سر قلم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ کہ تم ہشام کے دوست ہو؟ کہ نہیں میں اس کا دوست بھی نہیں ہوں۔ کہ تم شام کے رہنے والے ہو؟ کہ شام کے رہنے والا بھی نہیں ہوں۔ کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ کوفے کا۔ کہ پھر تم ہی ہشام ہو۔ کہ مجمع کے لوگوں مجھ سے نہیں اس سے سوال کرو، یہ جعفر الصادق کا شاگرد ہے۔ ایک مرتبہ عمر اترا، ہشام کو بٹھایا۔ جب ہشام مدینے جا رہے تھے، امام درس پڑھا رہے تھے، درس روک روک کے کہتے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ شاگردوں نے کہا مولا درس پہ توجہ نہیں ہے، کون آ رہا؟ کہ ابھی آنے والا، ابھی تک نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہشام آئے، امام کھڑے ہوئے اپنی عبا اتاری، ہشام کو اڑائی۔ شاگردوں نے کہا مولا بڑے بڑے بوڑھے شاگرد بیٹھے ہیں، 60 70 80 ہزار احادیث حفظ کر رکھی ہیں، اس نوجوان کو آپ نے عبا اڑا دی، 17 18 برس کا۔ امام نے کہا تم ہمارے فقہ کا دفاع کرتے ہو، یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے۔ ہمارے دشمنوں کے سامنے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے، یہ جہاں جاتا ہے میرے آباء و اجداد کی امامت کا دفاع کرتا ہے۔ کہ ذرا بتا میرے شاگردوں کو ہشام تو نے میری امامت کا، ہمارے اجداد کی امامت کا شام میں کیسے دفاع کیا؟ حضرت ہشام نے ہاتھ باندھ کر مولا مجھے معاف کر دیں، آپ کے سامنے میرے لب نہیں کھلتے، جب یہاں آتا ہوں نا مجھ سے بولا نہیں جاتا۔
میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کہا مجھے اپنا استاد مانتے ہو؟ کہا میں اپنا امام، اپنا مولا، اپنا سب کچھ آپ کو مانتا ہوں. امام نے کہا میں حکم دے رہا ہوں، بتا تو نے میری امامت کا دفاع کیسے کیا. عزیزان گرامی، امام کے شاگرد ایسے ہیں کہ جو پوری زندگیاں وقف کیے ہوئے تھے کہ ہم جہاں جائیں گے امامت کا دفاع کریں گے، کہ جو کہتے تھے ہم بے حرمتی کریں گے. مولا امیر نے وصیت کی تھی، میرے بیٹے حسن، میرے بیٹے حسین، میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا. ابھی میرے اتنے دشمن ہیں میری قبر کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بابا جیسا آپ کا حکم. کہا میری قبر کا نشان کسی کو نہ بتائیے گا. جب چھٹے امام آئے، کہاں؟ عراق، کربلا گئے، سب جگہ زیارات کی، مسجد کوفہ کے سارے اعمال بتائے، مسجد سہلہ. اور یہ احادیث جو ہمارے ہیں چھٹے امام سے ہیں نا تفصیلی. زیارت وارثہ، حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں نے، جو جن کے گھر پہ رکے تھے، حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں نے امام سے جب وہ کربلا میں زیارت پڑھ رہے تھے، زیارت وارثہ، یہ جو آج ہمارے ہاں موجود ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں مستند ترین زیارت وارثہ، کہ وہ کہتے ہیں میں نے امام کو زیارت پڑھتے سنا، میں نے فوراً حافظے سے لکھ لی زیارت، اور لکھنے کے بعد امام کی خدمت میں عرض کی، مولا میں نے زیارت لکھی ہے اپنے حافظے سے، چاہ رہا تھا آپ کو سناؤں، اگر غلطی ہوئی ہے تو تصحیح کر دیجیے، پلیز میک کریکشنز اف آئی ہیو میڈ مسٹیکس. امام نے کہا سناؤ. حضرت صفوان نے سنائی. امام نے کہا یہاں یہ غلطی ہے، میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا. اس لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ مستند زیارت وارثہ، امام نے خود تصحیح کر کے دی. اور زیارت عاشورہ سب سے افضل زیارت ہے، سب سے زیادہ ثواب زیارت عاشورہ کا ہے. ہر روز پڑھیں تو امام خود شفاعت کریں گے، امام حسین شفاعت کریں گے، بس تفصیل کا وقت نہیں. زیارت دعائے القمہ، یہ سب حضرت صفوان سے روایت ہے نا کہ چھٹے امام سے انہوں نے ڈائریکٹ یہ ہمارے تک پہنچائی. حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں خود امام کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا. یہ جو آداب زیارت ہیں، اذن دخول پڑھنا، وضو کرنا، دائیں پاؤں سے جانا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب امام صادق علیہ السلام. میری باتیں پہنچ رہی؟ یہ آداب زیارت چھٹے امام نے بتائے. حضرت صفوان کہتے ہیں کہ جب وادی السلام تشریف لے گئے، نجف اشرف، مولا امام صادق، تو وہاں پہ امام ایک ایسی گمنام سی قبر کی زیارت کر کے جب آ رہے تھے تو میں نے کہا مولا آپ نے کسی بھی مرقد کا اتنا احترام نہیں کیا جتنا اس قبر کا. مولا 40 قدم آپ نے پشت نہیں کی، الٹے پاؤں چلتے رہے. پشت نہیں کروں گا. مولا یہاں کون ہے؟ کہا یہاں ہمارے جد امجد، یہاں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. کہا مولا اگر آپ اجازت دیں میں نشان لگا دوں؟ امام نے کہا ہاں، لیکن صرف خاص شیعوں کو بتانا، ابھی دشمن باقی ہیں. انہوں نے نشان لگا کہ مولا یہ، ہاں. 8ویں امام کے زمانے میں پھر پورے کا پورا وہ وہاں پہ مزار بنایا گیا. تفصیل کا وقت نہیں. عزیزان گرامی، امام صادق امام ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں. جب وہ آ رہے ہیں مولا کی قبر مطہر پہ تو کتنی تعظیم کر رہے ہیں، پشت نہیں کر رہے. اس لیے جب زیارات پہ جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ، یہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں نا عرض ادب کرو. میں نے بہت سے ایسے بڑے بڑے فقہا دیکھے ہیں جو زری پہ نہیں جاتے، سامنے باہر کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں. تو میرے ایک دوست سے میں نے تو ہمت نہیں کی، پوچھا کسی بہت بڑے عالم سے کہ آپ نہیں جا رہے اندر؟ کہا میں اس لائق نہیں ہوں. عزیزان گرامی، جب یہ اتنے بڑے بڑے علماء اتنا احترام دکھاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے امام کون ہے. میرے جملوں کو سنیے گا. امام جب واپس تشریف لائے نا تو امام کے گھر میں صحن تھا، مدینے میں صحن میں امام تشریف فرما تھے زمین پہ، جیسے آپ سب لوگ تشریف فرما. اتنے میں امام کے ایک دور کے چاہنے والے ایک عزیز رشتہ دار ننیہال کی طرف سے گھر آئے، پوچھنے لگے مولا کیا بات ہے، آنکھوں میں اتنے آنسو، چہرہ اتنا افسردہ، اتنے غمگین. مولا نے کہا تمہیں نہیں معلوم عاشورہ آنے والا ہے. جب وہ سنانے لگے نا مرثیہ تو امام نے فرمایا ایک مرتبہ ایک خادمہ کو آواز دی. امام کا اپنا گھر تھا، صحن تھا، خواتین میں خاتون کام کرتی تھی. امام نے اس خادمہ کا نام لیا، کہا یہاں پردہ لگا دو اور میری والدہ کو بتا دو مجلس ہونے والی ہے. امام کی والدہ کون ہے؟ حضرت ام فروا سلام اللہ علیہ. ایک مرتبہ امام نے فرمایا خادمہ سے یہاں پردہ لگا دو. اس خادمہ نے فوراً پردہ لگایا، امام کی والدہ کو بلا لیں. امام کی والدہ اس وقت بہت بزرگ تھی. اب امام کی والدہ، امام دیکھ رہے ہیں میری والدہ آ رہی ہیں. مردوں کے لیے جو وہاں کچھ نامحرم تھے، امام نے پردہ لگوا دیا. امام کی والدہ تشریف فرما ہو گئی. امام نے خادمہ سے کہا میری بیٹیوں کو بلا دو، میری بیٹیوں سے کہو میرے جد کی مجلس ہونے والی ہے.
میرے دادا حسین کی مجلس ہونے والی ہے. اتنے میں بیٹیاں آ گئیں. امام نے خادمہ سے کہا میری بہنوں کو محلے سے بلا لاؤ اور ذرا میری زوجہ سے بھی کہو, حضرت حمیدہ خاتون کو بلایا, امام کی بہنوں کو. جب سارے خاندان کی بیویاں آ گئی نا, امام نے ذاکر سے کہا ذرا مجلس پڑھ, مصائب سنا. ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے. جیسے مصائب پڑھ رہا تھا نا, تو میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ یہ عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ امام کی والدہ کا گریہ بلند ہونے لگا. امام کی والدہ اونچی اونچی رونے لگی. تو اب وہ جو ذاکر تھا نا, وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا. اس نے ایک مرتبہ امام کی والدہ کا نام لیا, اے ام فروا بی بی, اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا آپ کے آنسو صاف کرے گا. بی بی آپ کا بیٹا گلے لگائے گا. بی بی آپ کے بیٹے امام صادق آپ کو پیار کریں گے, اماں اور نہ روئیے. لیکن اے ام فروا, جب آپ کی پھوپھیاں روتی تھیں, جب جناب زینب و ام کلثوم گریا کرتی تھی, انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. روایت کے الفاظ ہے جناب امام صادق اور ان کی والدہ اونچی اونچی رونے لگے, بہت زیادہ رونے لگے. ایک مرتبہ مدینہ کے لوگ امام کے دروازے پہ جمع ہونے لگے. ان کے گھر میں وفات ہو گئی, ہوا کیا, یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب سب جمع ہو گئے, امام نے روتے روتے آواز دی, الباب الباب, دروازہ بند کر دو. ایک آدمی نے پوچھا مولا دروازہ کیوں بند کر دے؟ آواز آئی, امام کا بیٹا بے ہوش ہو گیا. میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے. آپ جانتے ہیں نا امام موسیٰ کاظم مصائب میں بہت روتے تھے. اجرکم اللہ, امام نے کہا دروازہ بند کر دو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی پھپھیاں بازاروں میں روتی تھی, زندانوں میں ہائے حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کو پھپھیوں کا گریہ بہت یاد آتا تھا. بس بھئی 1 سے 2 روایات پڑھوں گا. مجھے بتایا گیا میرے بھائیوں نے نوحہ پڑھنا ہے, ماتم بھی کرنا ہے. بس 2 منٹ, 1 منٹ کی زحمت, آخری روایت سن لیجئے. جب منصور دوانقی ملعون نے رات کے وقت امام صادق کے گھر کو آگ لگوا دی, جب آگ لگی نا, امام صحن میں باہر نکلے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھئے گا. امام قد آور تھے, طاقتور تھے, بزرگ تھے, بوڑھے تھے, لیکن جیسے صحن میں آئے نا, امام کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. ایک مرتبہ امام نے دیکھا امام کی بیٹیاں مشرق سے مغرب دوڑ رہی ہیں, مغرب سے مشرق. بیٹیوں کو دوڑتا دیکھا صحن میں, ہائے آگ آگ. ایک مرتبہ امام نے دیوار سے ٹیک لگائی, سر پہ ہاتھ رکھا, رونے لگے. ایک خادم نے کہا مولا نہ آپ آگ بجھا رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں میں زندہ ہوں, لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب میں. ہائے میرے جد حسین, میرے چچا عباس جب مارے گئے, میری پھوپھیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں, خیموں میں آگ تھی, میرے دادا سجاد زمین پہ